السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنٹی دعا نے نسرین کو سلام کیا اور لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اور انکل کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ منہا کہاں ہے آنٹی؟ وہ بس تیار ہو رہی ہے، آؤ ناشتہ کرو۔ وہ ڈائنگ پر ناشتہ لگاتے ہوئے پلٹ کے بولی، نہیں نہیں آنٹی، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ ارے بیٹا آؤ نا، منہا بھی آتی ہوگی، تھوڑا سا کھا لو، وہ ضد کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے آنٹی۔ وہ اٹھ کر ڈائنگ پر آ کر بیٹھی۔ بیٹا منہا دعا آ گئی ہے تمہیں لینے کالج کے لیے، جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ آئی ماما، 5 منٹ۔ وہ لپسٹک لگاتے ہوئے بولی، تھینک یو بیٹا جو تم منہا کو لینے آئی ہو، مجھے اس کی ٹینشن ہو رہی تھی، ایک تو اس کا آج پہلا دن ہے کالج میں، اوپر سے یہ ہے بھی تھوڑی سی جلی، تم تھوڑا دھیان رکھنا اسے، تمہیں پتہ ہے نا وہ ابھی لندن سے آئی ہے اور اسے جہاں کے ماحول اور اسٹیٹیشن کا زیادہ نہیں پتا، اس لیے پلیز تھوڑا دھیان رکھنا۔ وہ اس کے سامنے بٹر لگا ہوا بریڈ رکھتی ہوئی بولی، آپ ٹینشن نہ لیں آنٹی، میں ہوں نا ساتھ، میں اس کا پورا دھیان رکھوں گی۔ تھینک یو بیٹا، تم کھانا شروع کرو، میں کافی لاتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھی تھی۔ یہ لو بیٹا کافی۔ منہا آ جاؤ، جلدی ناشتہ کر لو۔ بس 5 منٹ ماما۔ اف یہ لڑکی نہ، وہ ٹھنڈی آ بھر کے بات کو ادھورا چھوڑ گئی۔ جلدی کر منہا، اس سے پہلے مما کا پارا ہائی ہو جائے۔ وہ خود سے باتیں کرتی اپنے لمبے بالوں میں جلدی جلدی برش کرنے لگی۔ اس نے اپنے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا جو اس کی کمر سے نیچے تک لہرانے لگے۔ وہ شیشے میں اپنے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ منہا نے ایک نظر اپنے اوپر ماری۔ اس نے وائٹ ٹاپ جو گھٹنوں سے اوپر تک تھی پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں نیرو بلیو کلر کی جینز پہنی تھی۔ اس کی دلکش سبز آنکھیں جن پر لمبی مڑی ہوئی پلکیں آبشار جیسی تھی، وہ بالکل ایک ڈول جیسا روپ رکھتی تھی۔ منہا آ جاؤ، اس کے کانوں میں پھر سے آواز آئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ منہا بیٹا اتنی لیٹ؟ انہوں نے خفا سی نظر اس پر ڈالی۔ سوری ماما، وہ ڈائنگ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ایک نظر سے دعا کو آنکھ ماری جس پر اس کی ہنسی نکل گئی۔ یہ بتاؤ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ وہ اس کی نازک سراپے پر نظر مارتی ہوئی اسے گورتی ہوئی بولی، ماما پلیز دوپٹہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کون فلیکس کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، پر منہا یہ لندن نہیں ہے، پاکستان ہے بیٹا، جہاں یوں باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، پر ماما مجھے تو عادت نہیں ہے نا، پلیز۔ وہ معصوم سا چہرہ بنا کے بولی، آنے دو تمہارے پاپا کو، کرتی ہوں شکایت۔ وہ خفا سی بولی، مما میری پیاری مما، ابھی عادت نہیں ہے نا، آہستہ آہستہ ڈال لوں گی نا۔ وہ اپنی خفا سی مما کو مکھن لگانے لگی۔ اچھا ٹھیک سے ناشتہ کرو۔ منہا نے بریک فاسٹ ختم کیا اور اٹھی۔ لیٹس گو۔ وہ دعا سے بولی، دعا پلیز دھیان رکھنا۔ ارے میں بچی تھوڑی ہوں مما، پورے 18 سال کی ہو چکی ہوں، NIC بھی بن گیا ہے۔ وہ انگلیوں پر سال گنواتے ہوئے بولی، 18 کی ہوں، 80 کی نہیں۔ اور جس کو آپ میرا دھیان رکھنے کا بول رہی ہیں وہ بھی تو میری ہم عمر ہے نا، پر تم سے سمجھدار ہے۔ آپ کا مطلب میں بے وقوف ہوں؟ جہاں اس کی آنکھیں کھلی وہاں دعا کا کہکا گونجا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، آپ اپنی ہی بیٹی کا مذاق اڑا رہی ہیں، آنے دو پاپا کو، آپ کی شکایت کروں گی۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی،
اور تمہیں بھی کالج جا کے بتاتی ہوں۔ وہ دعا کے نکلتے دانتوں کو دیکھ کر بولی، جو اس نے فوراً اندر کیے۔ اللہ حافظ ماما۔ وہ گھر سے باہر نکل کر کار میں آ کے بیٹھی تھی اور ڈرائیور نے گاڑی چلائی تھی۔ منہا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ اس کے پاپا ایک امیر بزنس مین تھے۔ منہا کی زیادہ تر لندن میں اپنے چاچو کے پاس رہی تھی، پاکستان میں بس اپنے ماں باپ سے ملنے آئی تھی اور 1 مہینہ بعد واپس چلی جاتی تھی۔ اس نے گریجویشن لندن میں ہی کیا تھا، پر پچھلے مہینہ اس کے پاپا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا۔ اشتیاق صاحب نے اسے زبردستی پاکستان میں روکا، کیونکہ وہ اب اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ منہا اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان گئی۔ انہوں نے اس کا ایڈمیشن دعا کے ساتھ کالج میں کروا دیا تھا۔ دعا منہا کی پھپھو کی بیٹی، منہا کی کزن سسٹر تھی اور منہا کی ہم عمر تھی، اس لیے منہا کی اس سے بہت دوستی تھی۔ منہا انتہائی معصوم اور کم عمر تھی، اس کے اندر بچکانہ پن بہت تھا۔ وہ شرارتی ٹائپ لڑکی تھی، پر غصہ میں آ جانے پر سامنے والے کی ایسی تیسی کر جاتی تھی۔ منہا کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کی مما کافی پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اتنی خوبصورت تھی، اور یہ پاکستان تھا جہاں لڑکیاں ڈگ کر رہیں تو بہت اچھا ہوگا، یہ نسرین کی سوچ تھی، پر وہ یہ بات منہا کو سمجھانے سے اب تک قاصر رہی تھی۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ناول؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے۔ آپ کی کومنٹ پر منحصر ہے، آپ جتنے زیادہ کومنٹ کریں گے اتنا زیادہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔